والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے، مگر کسی کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ مگر جب باری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو بطور امتنان اعلان فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اسی طرح جب آپ کے تعارف کی بات آئی تو سورہ احزاب میں ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ کا تعارف بطور شخصیت تو تم میں یہ ہے کہ وہ کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح جب اوصاف کی باری آئی تو سورہ توبہ میں ارشاد فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ محمد تو تم سے بھی بڑھ کر تمہارے نفع کے حریص ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کی رسالت کو 5 اوصاف کے ساتھ متصف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانک لعلی خلق عظیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام کا نبی کہ جس کی بعثت کی بشارت خود عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم کو دی، اور اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ذی وقار اور ذی شان نبی کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا کہ جناب محمد رسول اللہ کو ہماری طرف نبی بنا کر مبعوث کیا، تو چنانچہ امت پر بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں، اور اس امت پر کئی حقوق اللہ کے پیغمبر کا عائد ہوتے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق درود ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، چنانچہ تم بھی اس عمل کی موافقت میں اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا 10 سیئات وَرَفَعَ بِهَا 10 درجات، کہ اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود سلام پڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ایسے شخص کو بخیل قرار دیا کہ جس کے پاس میرا ذکر اور وہ درود نہ پڑھے، فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ بخیل تو وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر بھی کیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمایا رغیب انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، ایسا شخص کی ناک خاک آلود ہو جو میرا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے۔ حتیٰ کہ ایسے شخص کے لیے تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور اس پر اللہ کے پیغمبر نے آمین کہا تھا، فرمایا ذکرت عنده فلم یصلی علیک فابعدہ اللہ قلت آمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مومن کے لیے تو قیامت کے دن ایسی مجلس باعث حسرت ہوگی کہ جس میں وہ درود نہ پڑھے۔ فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كان عليهم طرة يوم القيامة اي حسرة، قیامت کے دن ایسی مجلس حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا یا درود نہ پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ درود کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔
اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل تصنیف لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ علی النبی علی خیر الانام، اور اس میں کئی فوائد جمع کرتی ہے درود السلام پڑھنے کے، اور یہ شرف صرف اصحاب الحدیث کو ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، اور کسی فرقے اور مسلک کو حاصل نہیں۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں یہ حدیث لے کر کیا ہے کہ ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے نزدیک میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فی ھذا الخبر دلیل علی ان اولی برسول اللہ یوم القیامت یکون اصحاب الحدیث لانہم یکثرون الصلاۃ علی النبی۔ یہ شرف ہے، یہ خبر، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اہل الحدیث کے اس بات میں شرف ہے کہ وہ دوسرے قوموں کے دوسرے مسالک کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذی منقبۃ عظیمۃ یختص بها اصحاب الحدیث، کہ یہ عظیم منقبت اور یہ عظیم شرف صرف مجالس اہل حدیث کے لیے ہے کہ جہاں ایک ایک بندہ ہر عام و خاص درود پڑھتا نظر آتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے درود اللہ کے پیغمبر کو پہنچاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔